رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہی ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے جو راستہ حضور نے بتایا ہے بس وہی راستہ ہے۔ آپ اس بات پر کبھی غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا نے یہ ترقی نہیں کی تھی۔ یہ لفظ سائنس، یہ علم دنیا کو اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج دنیا میں جتنی رونق، چمک دمک اور ترقی کا یہ شور شرابہ جو دنیا میں نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اگر غور کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے دروازے، یہ سائنسی علوم کے سارے در اگر کھلے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد کھلے۔ ایک عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے، میں ان کے بیان میں شریک تھا، سید عبدالمجید۔ تو انہوں نے یورپ کے اور مختلف ممالک کے سفر کیے، وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یورپ میں گیا تو ایک لیبارٹری میں وہاں کے لوگ مجھے لے گئے، وہاں سائنسدان موجود تھے، میری ان سے گفتگو ہوئی تو وہاں کے جو ہیڈ تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، تشریف لائیں، آئیے میں آپ کو اپنی لائبریری کا وزٹ کراتا ہوں۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ وہ سائنسدان مجھے اپنی لائبریری میں لے گیا، اس کا جو رائٹنگ ٹیبل تھا اس پر سائنس کی کتابیں رکھی ہوئی تھی اور ان کتابوں میں قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا۔ تو شاہ جی کہنے لگے، میں نے اس سے کہا کہ آپ یہودی ہیں اور یہ سائنس کی لیبارٹری ہے، کوئی مذہبی ادارہ تو ہے نہیں، اور یہ جو کتاب آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ میری مذہبی کتاب ہے، یہ آپ کے ٹیبل پر کیا کر رہی ہے؟ تو وہ سائنسدان کہنے لگا، مولانا ہم جب پھنستے ہیں تو یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، سائنس میں جتنی رہنمائی ہمیں قرآن دیتا ہے اور کوئی کتاب نہیں دیتی۔ تو یہ دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں، آج فضاؤں میں جہاز اڑتے ہیں اور طرح طرح کی آپ کو جو ہے دنیا میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دروازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہ وحی کی برکت سے کھلا ہے، یہ علم نبوت کی برکت سے کھلا ہے۔ بہرحال اب میں دعوت خطاب دوں گا اپنے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ ضلع اٹل کے نائب امیر، ہم سب کے استاد حضرت مولانا وقاص جمیل نقشبندی شاذلی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ رسالہ سے منسوب
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ جل شانہ کو بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور پھر اس کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ ویسے تو ہمارا پروگرام جو تھا وہ تھوڑا سا اس کو اور وسیع کرنے کے میں تھے، لیکن یہاں پہ کیونکہ مسجد کے امام صاحب کی والدہ بہت ہوتی ہے، اللہ کی مغفرت فرمائے، اس وجہ سے ہم پروگرام کو مختصر کریں۔ چند الفاظ کے ساتھ اپنی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے دل کے اندر وہ چیز پہنچ جائے، ہمارے دل کے اندر وہ نور پہنچ جائے، ہمارے دل کے اندر وہ فیض پہنچ جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا آباد ہے، جس کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان دنیا کے حکمرانوں کو اس زحم میں رہنے دو، ان دنیا کے حکمرانوں کو اس زحم میں رہنے دو کہ دنیا پہ حکمرانی یہ کریں۔ دنیا پہ حکمرانی اصل میں اللہ والے کریں۔ نظر ایسے آتا ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی کرامت اور بڑی چیزیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی بڑی بڑی قدرت ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بڑوں سے سنتے تھے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہو کیا رہا ہے؟ ایک مثال کے ساتھ عرض کروں گا کہ ایک بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زمین کے اوپر محنت کی جاتی ہے، پھر اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو دھوپ کی ضرورت ہے، پھر اس کو بارش کی ضرورت ہے، پھر اس کو آب و ہوا کی ضرورت ہے۔ اب جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں سے ہو کچھ نہیں رہا۔ کیسے؟ اب جو پودا ہم نے زمین میں لگایا، اس کے ساتھ جو پتے لگیں گے، اس کے ساتھ جو ٹہنیاں لگیں گی، اس کے ساتھ جو تنا لگے گا، اس کے ساتھ جو پھل لگے گا، وہ نہ بارش سے آتا ہے، نہ دھوپ سے آتا ہے، نہ بیج سے آتا ہے، نہ اس زمین میں کچھ ہے جس زمین میں بویا، نہ اس محنت سے کچھ ہو رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن تنا بھی آ رہا ہے، پتے بھی آ رہے ہیں، پھل بھی آ رہے ہیں، سبزیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن جن چیزوں پہ محنت ہو رہی ہے وہ چیزیں ہمیں کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جو کرتا ہے اس طرف دھیان کم جاتا ہے، جو کرتا ہے اس کی طرف دھیان کم جاتا ہے اور کوشش کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ جس سے ہونا ہے، جو اتنے نظاموں کو چلا رہا ہے، کبھی ان نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی اس کے اوپر سوچ کریں
قرآن میں اللہ فرماتا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہیں رزق کہاں سے دے رہا ہوں تم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں کیسے لے رہا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اکثر لوگ ہماری فیلڈ بھی چونکہ علاج معالجے کے ساتھ ہے تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ پریشانی ہے، ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے، تو پریشانیوں سے میں نکلوں کیسے؟ حالانکہ قرآن ہماری پریشانیوں سے نکلنے کا واحد حل ہے۔ جتنے اللہ والے دنیا سے گزرے انہوں نے اس قرآن سے آپ کو حل بتلائے۔ آج دنیا میں غیر مسلم دنیا کی کامیابیوں کے اندر جس جگہ پر موجود ہیں آپ کی قرآن سے تحقیق کر کے وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ قرآن میں جو بات لکھی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ ابو جہل اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، فرمایا جاہل اسے کہا جاتا ہے جو جانتا ہے مانتا نہیں۔ علم اس کے پاس بھی تھا، عربی وہ بھی جانتا تھا کہ اس قرآن کا مطلب کیا ہے، یا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ منچاہی چھوڑنی پڑے گی، یہ اپنے بھتیجے کی جو بات ہے یہ ماننی پڑے گی، اپنا سر جھکانا پڑے گا، اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی، اپنی اکڑ چھوڑنی پڑے گی، اور طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اور جس پر چل کر صحابہ نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کر کے دکھلائی۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نا جھگڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے۔ ایک آدمی شریعت کے اوپر چل رہا ہے، ہمیں بانٹ دی گیا کس میں؟ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، فلاں کا یہ مسلک ہے۔ ہم نے صرف یہ سنا ہے، اسی پر ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے۔ اب ہم جب کسی جماعت کا نیا نام سنتے ہیں ہم اس کو فرقہ بنا دیتے ہیں۔ کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی دعوت اسلامی ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی بریلوی ہے، یہ سب جماعتیں ہیں، شعبے ہیں، کوئی لبیک ہے، یہ سب جماعتیں ہیں، یہ سب شعبے ہیں، سب کا مقصود حضور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، فرقہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے، چاہے کسی ایک حدیث کا انکار کرے، چاہے کسی ایک آیت کا انکار کرے۔ اب وہ آیت وہ حدیث صحابہ کے لیے ہو، اہل بیت کے لیے ہو، جنت کے لیے ہو، جہنم کے لیے ہو، قرآن کے لیے ہو، فرشتوں کے لیے ہو، جو فرقے ہیں
یہ علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، ابھی نہیں، وہ 72 فرقے جو ہیں وہ علماء کتابوں میں لکھ گئے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ اب کیا ہو گیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لیبل لگا لیتے ہیں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوں، اور عقیدہ اس کا وہ والا ہوتا ہے۔ پہچان اس کی حرکتوں سے ہوتی ہے۔ بڑی مثال ہمارے سامنے مرزا علی انجینئر ہے، خود کو کہتا ہے اہل سنت والجماعت سے ہے، اور بات وہ گھومتا وہ صحابہ پر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پڑھ لے، بڑوں کا کیا آ رہا ہے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے یا نہیں۔ نام رکھ لینے سے کوئی اس ترتیب پہ نہیں ہو جاتا کہ میرا تعلق فلاں جماعت سے ہے۔ یہ شعبے ہیں، کسی نے کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت بحال ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کا مشن کیا ہے؟ وہ بے صحابہ پیدا کرنا۔ دوسرا ختم نبوت پہ بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا، اس کا مشن، اس کا کام ختم نبوت کا ہے۔ تیسرا اہل بیت پہ بات کرتا ہے، اس کا مشن، اس کا کام اہل بیت کی محبت پیدا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا۔ کسی کا کام لوگوں کو اعمال پر لانا ہے، نماز کی تلقین کرے گا، روزے کی تلقین کرے گا، اعمال کی طرف بلائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ ختم نبوت کی بات نہیں کرتا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ان کو مان چکے ہیں وہ اب آگے اعمال پر آنا شروع ہو جائیں۔ کوئی مدارس چلاتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ اس سے علماء پیدا ہوں، اس سے حفاظ پیدا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں کا کام اگر نہیں کر رہے تو وہ ان کو مان دے، نہیں۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔ علماء اگر ایک دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام اس پر نہ چلے۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے سمجھایا کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے کا قصہ ہے کہ وہ ان کو پتہ لگا کہ فلاں علاقے میں ایک فاحشہ عورت ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اس کی ہدایت کے لیے جاتے، وہ ان کے گھر میں چلے گئے، باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ جب وہ آئی باہر، اس نے دیکھا مشہور بزرگ تھے، یہ میری سیڑھیوں میں کیا کر رہا، آپ اندر آ جائیں، آپ کو چائے پلاؤں۔ اندر چلے گئے۔ مختصر یہ کہ اسے کہا غسل کر کے آؤ، وہ آئی، اس کو جائے نماز پہ کھڑا کیا، اس کو جائے نماز پہ کھڑا کیا، کہا نفل پڑھ، اور خود پیچھے بیٹھ کے دعائیں مانگ لے، اللہ میں یہ کر سکتا تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ اب ایک اللہ والے نے یہ کام کیا، دوسرا اس کی مخالفت کر رہا ہے، کیوں گیا اس کے گھر؟ اس لیے کہ کہیں میرے اور آپ جیسا بھی نہ بھول جائے، میں اس کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، پتہ چلے۔ تو یہ اللہ والوں کا کام ہے یا علماء کا کام ہے؟ عوام کا کام نہیں ہے، عوام اپنے آپ کو سیدھا کرے۔ ایک آدمی خود بے نمازی ہوتا ہے اور ایک عالم کے پیچھے لگا ہوا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں مولوی ایسا ہے، مولوی ایسے۔ ہم کس کی بات سنیں؟ کسی ایک عالم کے ساتھ چلنا شروع ہو جاؤ، فرائض تو وہ آپ کو سمجھائے گا۔ کسی کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو، کسی خانقاہ کے ساتھ جڑ جاؤ، کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ،
مجھے سکھاؤ، نبی کی محبت بتلاؤ، صحابہ کی محبت بتلاؤ، اہل بیت کی محبت بتلاؤ، اعمال بتلاؤ، اللہ کا قرب بتلاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتلاؤ۔ یہ میرے دل کے اندر کیسے پیدا ہو؟ میں اللہ سے دور ہوں، آقا کی محبت سے دور ہوں، صحابہ کی محبت سے دور ہوں، میری دنیا بھی نہیں بن رہی، میری دنیا کے کام بھی نہیں بن رہے، میری آخرت بھی نہیں بن رہی۔ کیسے بنے؟ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا محبت کا تقاضا یہی ہے؟ محبت ہے کیا؟ ہمیں محبت نہیں آتی، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں۔ محبت جس سے ہوتی ہے نا، اس کے حکم سے روح گردانی ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اولاد رونا شروع کر دے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، لے کے دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ محبت ہے۔ تو ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے یا آقا سے محبت ہے؟ کہ اولاد کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک، رات تک، کبھی کبھی 24 گھنٹے، کبھی گرمی، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی طوفان، ہر مشکل اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ آقا کے لیے تیار ہے، زیادہ نہیں، مسجد جانے کے لیے تیار ہے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، باقی تو بڑی چیزیں ہم چھوڑ دیں۔ 5 وقت اعلان ہوتا ہے، ہم تیار ہیں۔ ہم مولوی کو اس نظریے سے نہیں دیکھو کہ یہ مولوی ہے، اس کو اس نظریے سے دیکھو یہ آقا کی بات کرتا ہے، محبت کے دعوے دار ہیں۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس شخص سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑے ہر شخص سے محبت ہوتی ہے۔ اس سے جڑے ہر شخص سے محبت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی ہمیں دیندار نظر آتا ہے، جو آدمی ہمیں دیندار نظر آتا ہے، دین والا نظر آتا ہے، آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا نظر آتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے؟ سب کے ساتھ نہیں جڑیں گے، لیکن کسی ایک کے ساتھ تو جڑ جائیں، اس سے سیکھنا شروع کر دیں کہ میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے، ہمیں دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں۔ صحابہ نے آپ کو پورا ایک نظام حیات دیا ہے۔ صحابہ میں آپ کو مزدور بھی نظر آئیں گے، نوکری پیشہ بھی نظر آئیں گے، بزنس مین بھی نظر آئیں گے۔ تو جب ہم ان کے طریقے سے مزدور بنیں گے، جب ہم ان کے طریقے سے بزنس مین بنیں گے، جب ہم ان کے طریقے سے نوکری پیشہ بنیں گے، تو ہماری دنیا بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ لیکن ہمیں بتائے گا کون؟ علماء بتائیں گے کہ ہم اس طریقے سے اپنی دنیا کو، فرمایا ایماندار تاجر کون؟ ایماندار تاجر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی صرف مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا تو ولی نہیں ہے، وہ بھی ولی ہو سکتا ہے۔ جو دنیا کما رہا ہے، جائز طریقے سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، وہ بھی ولی بن سکتا ہے۔ کیسے بن سکتا ہے؟ ایمانداری سے تجارت کر کے، صحابہ کے طریقے پر تجارت کر کے، وہ بھی ولایت کے درجے پر، کیونکہ اللہ کے عرش کے سائے میں تو وہ لوگ ہوں گے جو ولایت کے درجے پر ہوں گے۔
یہ علماء آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، دنیا چھوڑنی بھی نہیں ہے، آپ دنیا تب ہی چھوٹے گی جب مر جائے گی، دنیا تب ہی چھوٹے گی، ایسے تو نہیں چھوٹے گی۔ لیکن دنیا کو گزارنا کیسے ہے یہ سیکھیں۔ دنیا میں مصروف ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے، خاتون اپنے گھر میں کام کر رہی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا رہے۔ ہمارا نہیں بنا، ہماری خواتین کا کیسے بنے گا؟ وہ ہم سے سارے سوال کریں گے کہ ہمیں انہوں نے دنیا کے ہر کام میں کپڑے استری نہیں تھے، اس نے مجھے ڈانٹا ہے، گالیاں بھی دی، مارا بھی ہے، کھانا نہیں پکا ہوا، دیر سے پکا ہے، مرچ زیادہ ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، ہمیں بھی گالیاں دی، ہمارے بڑوں کو بھی دی۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو ہمارے سے نہ نماز کا پوچھا، نہ قرآن کا پوچھا، نہ کسی اور چیز کا پوچھا۔ یہ جو اللہ نے موقع دیا نا، ہمیں بھی دیا ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی دیا ہے۔ یہ زندگی ایک موقع ہے۔ بڑے فرماتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، کس چیز کا؟ کہ اللہ سے اپنی مغفرت کرا لیں۔ یہ کوئی سلسلہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جڑ جائیں، ہمارے سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی مان کے چلو، جس کے ساتھ چلو، کسی کے ساتھ چلو، کسی کو اپنا بڑا بنا لو، کسی کو اپنا بڑا بنا لو، کسی چھتری کے سائے تلے آ جاؤ۔ بخشنے والا تو اللہ ہے، کیا پتا کس کا قبول ہو۔ ایک آدمی کے پیچھے لاکھ لوگ چل رہے ہیں، اللہ نہ بخشے نہ بخشے، ایک کے ساتھ ایک چل رہا ہے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ لاکھ والے کا بھی قبول کرے، ایک والے کا بھی کرے۔ خیر کی دعا مانگ لیجیے۔ عرض کیا نا کہ ایک آدمی شریعت پر چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ایسے کیوں نہیں چلتا، جبکہ وہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ یعنی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کھائی ایک روٹی سکتا ہے، اللہ نے بنائی اس کو اس کے، اور آپ اس کو کہیں نہیں تم 20 روٹیاں کھاؤ، تم تقوی پر چلو، تم تقوی پہ کیوں نہیں چلتے؟ جب وہ شریعت پہ چل رہا ہے، تقوی پہ نہیں بھی چل رہا تو کیا بات ہے، آپ چلو۔ تقوی اپنی ذات کے لیے ہے، ہم دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں۔ تقوی کس کے لیے؟ یعنی جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے ساری دنیا نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے، اور جو نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے وہ دنیا کے معاملات میں وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس کی نماز کا کیا فائدہ، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ دونوں تنقید کر رہے ہیں، دونوں غلط ہیں، کیونکہ اس کو اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے۔ میرے اندر کیا خامی ہے، میری خامی کیوں نہیں دور ہو رہی؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھے، بیٹے نے کہا ابا جان کیا معاملہ ہے، دنیا سو رہی ہے، میں اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا تو بھی سوتا ہی رہ، تیرے اٹھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں کی کمی تیرے دل میں آ گئی کہ تو تہجد پڑھ رہا ہے اور لوگ سو رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ تو بھی سونے ہی رہے۔ فرمایا جب تمہیں لوگ گندے نظر آنے لگے، گندے سے کیا مراد ہے؟ لوگوں کی خامیاں نظر آنے لگے،
تو لوگ گندے نہیں ہوئے، تو گندا ہو گیا۔ تیرے اندر بیماری آ گئی، تیرا نفس تجھے لے گیا، تجھے شیطان لے گیا، تیرے اندر تکبر آ گیا۔ شیطان ابلیس یہ چال اس کی ہے، شروع وہیں سے ہوئی ہے۔ دنیا میں اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو۔ جب خلیفہ انسان کو بنایا تو کہنے لگا عبادت گزار میں ہوں، خلیفہ یہ، میں اتنا نیک اور خلیفہ یہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرض میرے اندر پیدا شروع ہونے لگ گیا جب میں خود کو نیک سمجھنے لگ گیا اور دوسروں کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کسی کے اندر 99 چیزیں کفر کی دے دو، ایک چیز ایمان والی دیکھو، اسے کافر مت کہو۔ اللہ پاک فرمائے ہم لوگوں نے جیب میں قبضے رکھے، تو ہمارے حضرت فرمانے ہیں صوفیاء شرک پروف ہوتے ہیں اور مولوی کفر پروف ہوتے ہیں، کرتے دونوں ہیں، مانتا کوئی بھی نہیں۔ ٹھیک خود کو کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا، جس کا جو ماہر ہے وہ کرے گا، سیکھ کے کرے اس کو بھی فائدہ ہوگا، بھی فائدہ ہوگا۔ دوسروں کے لیے اطلاع ہے، اپنی اصلاح ہے، اڑن اپنے لیے ہے، فکر اپنے لیے ہے۔ فرمایا نسبت کیا ہے؟ نسبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر ساتھی جو ہمارے سلسلے میں چل رہے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ہزاروں کا ذکر، لاکھوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں استاد جی ایسے لگتا ہے خالی ہوں، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہی تو نسبت ہے کہ جب تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تب تو ہے، تبھی تو علم ہے۔ کہ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے اپنے اندر علم محسوس نہیں ہوتا، مجھے اپنے اندر روحانیت محسوس نہیں ہوتی، مجھے اپنا آپ خالی محسوس ہوتا ہے۔ اور جب میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے شروع ہو جاؤں، اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو نہیں۔ نسبت کون سی ہے؟ ہر بندے کا جس جماعت کے ساتھ، جس سلسلے کے ساتھ تعلق ہے اس کی تعریف کرے گا، اس کے ساتھ رہے گا، لیکن کہے گا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ۔ ساری چیزیں ان سے ہو رہی ہوتی، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھ کچھ نہیں۔ ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے ہوں گے، ہمیں وہ سلیقہ سیکھنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے، آج کہتے ہیں نا غریب بھی کچھ کر نہیں سکتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ ہر قسم کا بندہ نظر آئے گا۔ ایک مزدور آیا، اس کے ہاتھ کھل رہے تھے، کیا تھے؟ ہاتھ کھل رہے تھے، کٹ لگے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ فرمایا مزدور ہوں، مزدوری کی وجہ سے ہاتھ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا بوجھ لیا، فرمایا جو آدمی حلال روزی کمائے اور کسی حالت میں مر جائے اللہ اس کو جنت عطا کرے۔ ہمارا یقین کہاں گیا؟
ہم کہتے ہیں جھوٹ کے سوا کام نہیں ہوتا، رشوت کے سوا کام نہیں ہوتا، دھوکہ نہ کروں کام نہیں ہوتا، پیدا گیری نہ کروں کام نہیں ہوتا، لوگ میری سنتے نہیں، لوگ میری مانتے نہیں، مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مجھے دھوکہ دینا پڑتا ہے، مجھے بات بدلنی پڑتی ہے، مجھے وعدہ خلافی کرنی پڑتی ہے۔ میرا لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، مجھے رزق اللہ دے گا، میرا نظام اللہ بنائے گا، میرے معاملات اللہ بنائے گا۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے حکومت نہیں چل رہی، فلاں کی وجہ سے فلاں کام نہیں ہوتا، فلاں کی وجہ سے فلاں کام نہیں ہوتا، فلاں کی وجہ سے فلاں کام نہیں ہوتا۔ میرے کام اس لیے نہیں ہو رہے میں ٹھیک نہیں ہوں۔ جب کام رکے تو اپنا اندر کنگالیں، جب کام رکے اپنے اندر دیکھیں، جب کام رکے خود کو دیکھیں، اپنے تعلق کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ، آقا کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ میرا تعلق کہاں ہے؟ میں اللہ سے اپنی بات کیسے منواؤں؟ میں اللہ سے اپنے کوش و گزار کیسے کروں؟ میں اللہ کے سے کس ذریعے سے اپنی بات منواؤں؟ ہم اللہ سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے بات سے بات منوانے کا یقین ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ میں کسی سے ادھار مانگنے جاؤں وہ مجھے دے دے گا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے ضرورت پڑ جائے میں اللہ سے کیسے لے، تو اللہ سے وہ بھی رہا ہے جو اللہ کو مانتا نہیں، جو آقا کو مانتا نہیں، جو صحابہ کو مانتا نہیں، جو اہل بیت کو مانتا نہیں، لیکن لے رہا ہے کس سے؟ تھوڑا آگے آگے ہو جائے ساتھی، آگے آگے۔ لیکن اللہ کھلا رہا اس کو بھی ہے، کھلا رہا اس کو بھی ہے، ان کی شادیاں بھی ہو رہی، ان کے بچے بھی ہو رہے، اور ان کے پاس ایسی ایسی آسائشیں ہیں جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سوچنا یہ چاہیے امیر کس نے بنائی ہے، غریب کس نے بنایا؟ تو مجھے اللہ نے غریب کیوں بنایا ہے؟ یا میں اگر غریب ہوں تو ہمارا غریب کون ہوتا ہے؟ دو تین فضائل غربت کے بھی سن لیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، ایک آدمی فقیر ہوگا، غریب ہوگا، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو حقدار ہیں آ کے اپنا حق اللہ سے لے جائیں۔ فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ اللہ نے حق کس کو دینا ہے؟ تو فرمایا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے دنیا غربت میں گزاری ہے، فقر میں گزاری ہے، اللہ ان کو فرمائیں گے تمہارے فقر کا انعام، تمہاری غربت کا انعام، تمہاری غریبی کا انعام یہ ہے، جاؤ اس مجمع میں گھس جاؤ جس نے تجھے کھانا کھلایا تھا، جس نے تجھے کپڑے پہنائے تھے، جس نے تجھے جوتے پہنائے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جاؤ۔ یہ غریبی کا انعام ہے۔ غریبی اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، غربت ان کی غربت اختیاری ہے، فرمایا اگر آپ کہیں تو ایک آپ کے دائیں طرف ایک آپ کے بائیں طرف سونے کے پہاڑ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ صبح کھاؤں اور شام کو پھر کچھ سے مانگوں، اور شام کو کھاؤں تو صبح پھر مانگوں۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے، اور ہمیں دنیا سے مانگنا پسند تو ہے، اللہ سے مانگنا پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا ہے تو طریقہ کیا ہے کہ جن چیزوں میں ضرورت ہے، جن چیزوں میں ہمارے پاس اختیار ہے، ان میں بھی اللہ سے مانگ کے جانا۔
جیسے ایک آدمی بیمار ہوا ہے، ڈاکٹر کی فیس اس کے پاس جیب میں ہے، ڈاکٹر کی دکان کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، جا سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے نظر اللہ پہ ڈالتی ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ جب تک تو ٹھیک نہ کرے میں ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ اس کے لیے نفل پڑھ کے، اس کے لیے عمل کر کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کسی ایسے کے ذمے میں ڈالے گا کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں ایک سے مشورہ، دوسرے سے مشورہ، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، کون سا پیر اچھا ہے، کون سا عامل اچھا ہے، کون سا حکیم اچھا ہے، کون سا ہومیوپیتھک والا اچھا ہے، کون سی لیبارٹری اچھی ہے، وہ سارے طریقے آزما کے پھر کہتے ہیں اللہ ہوں تو ہی بچا سے ہوں رستہ نظر پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پہلے ایک امیر کو فون، پھر دوسرے امیر کو فون، پھر تیسرے بھائی کو فون، پھر باپ کو فون، پھر ماں کو فون، پھر بہن کو فون، جب کہیں سے نہیں ملتا پھر کہتے ہیں اللہ اب تو ہی دے گا۔ تو جب پہلے مانگ کے جائیں گے تو اتنا پریشان ہونا نہیں پڑے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنائے، اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ سے باتیں کرے۔ اللہ کو سب پتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے اپنا خاص دوست ہم اللہ کو بنائیں، اپنی ہر بات ہم اللہ سے کریں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے جائے نماز بچھی ہو، تہجد کا وقت ہو، سب سے اچھا وقت وہی ہے، لیکن ادنا درجے میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، مزدور ہوں یا دن میں مصروف ہوں، رات کو اٹھ نہیں سکتا، تو جس وقت مصروف ہوں دل آزاد ہے، دل فارغ ہے، اپنے کام کے دوران اپنا تعلق اللہ سے بنا لوں، اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لوں، اللہ یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بھی معاملہ ہے، بچہ بیمار ہے، رزق نہیں ہے، قرضہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، فلاں کام نہیں ہو رہا، اللہ ذریعہ بنا دے، کسی ایسے کے پاس بھیج دے جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ اپنا تعلق اللہ سے بنا لیں اور اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہر طرح کی سنت ادا کریں جو آپ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو آسانی ہے۔ علماء سے پوچھ لو کہ آسانی والی کون سی سنت ہے، جب ان سنتوں پر آپ عمل کریں گے آپ کو قرب ملے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے جو بول استعمال کیے انہوں نے قبولیت کے رستے کھلے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کیا۔ علماء سے پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق مانگا تو کیسے مانگا؟
اولاد مانگی تو کیسے مانگی، پریشانی سے دور کیے تو کیسے ہوا، قرضے سے نجات مانگی تو کیسے مانگی. جہاں اپنی زبان میں مانگے وہاں وہ چیز مانگنے شروع. اور ذکر کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں. ذکر کے ذریعے سے اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں پڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ترتیب ہے. یہاں یہ خانقاہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اس علاقے والوں کو جو بھی پریشانی آئی ہے، جو جادو جنات کے حوالے سے آتی ہے، تو یہاں جو آپ کے اپنے کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے یا اکرم، یہ آپ کو بتائے کہ اس مسئلے کا حل قرآن سے، ذکر سے کیسے ہوگا. اور ہمارے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہے، اللہ والوں کا ہاتھ ہے، پیروں کا ہاتھ ہے، اہل بیت کا ہاتھ ہے. ایسے نہیں کہ ہم خود سے بن گئے. اللہ والوں کی ڈیوٹیاں سیدھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بول اللہ ہم سے بلوا رہا ہے، ورنہ ہم اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں. جن کو اللہ نے نظر دی ہے وہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیچھے کن کا ہاتھ ہے. جن بزرگوں کو آپ مانتے ہیں نظر آئے، کیونکہ رستے وہی ہیں، طریقہ جدا جدا ہے. رستے وہی ہیں، طریقہ جدا جدا ہے. مسائل اللہ ہی حل فرمائے، مسائل اللہ ہی حل فرمائے. تو اس لیے سب سے گزارش ہے کہ یہ ذکر کے طریقوں کو سیکھیں. جب آپ ان طریقوں کو سیکھیں گے تو ان کے ذریعے سے اللہ دنیا کے مسائل بھی حل فرمائے گا اور اپنا قرب بھی عطا کرے گا. اپنا قرب بھی عطا کرے گا. تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑیں گے، اور جو یہاں جڑیں گے انشاءاللہ العزیز کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کا قرب ہمیں کس طریقے سے حاصل ہوگا. ساتھی ادھر متوجہ رہیں، باتیں چھوڑ دیں، خاموش ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ذکر ہوگا تو اس کے بعد دعا کریں.